اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فتنہ پھیل رہا ہے اس کے کئی نام ہیں. ایک فتنہ ہے جاوید غامدی کا، ایک فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا. یہ سب فتنے ہیں اور معمولی فتنے نہیں ہیں. یہ فتنے ایسے ہیں جو عام لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کچھ نہیں ہیں. ہم جیسے آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہیں، صحابہ کچھ نہیں ہیں. صحابہ سے بدظن کرایا جانے والا یہ فتنہ ہے. مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا پڑوس ملک کے پنجاب کا ایک علاقہ ہے جہلم، وہاں کا یہ باشندہ ہے، جہلمی. اللہ اس کو جنتی بھی بنائے، نیک ہدایت دے، توفیق دے. دین کی باتیں ہم کہاں سنتے ہیں بھئی؟ اللہ کے رسول کی، دین کی باتیں ہم کہاں سنتے ہیں؟ مسجد میں سنتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا بیان مسجد میں نہیں ہوگا. فرسٹ بات وہ کہتا ہے میرا بیان مسجد میں نہیں ہوگا، میں مسجد میں آ کر بیان نہیں کروں گا. ارے اللہ کے بندے، تجھے اتنا مسجد سے ڈر کیا ہے؟ دین کی، اللہ کی، رسول کی بات تم پیش کرو. مسجد میں بیان نہیں کروں گا کیا مطلب ہے؟ اسے ذرا پیچھے کرنا پڑے گا، نہیں گرتا ہے نا. میرے دوستو بزرگوں، میں آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. اس وقت انجینئر مرزا کا جو فتنہ ہمارے علاقوں میں جڑ پکڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں مسجدوں میں بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ مسجد میں بیان کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بھئی؟ عالم کرے گا، عالم دین کرے گا، مفسر کرے گا، قاری کرے گا، جسے دین کا علم ہوگا، ایک سند یافتہ، جس نے 8-8 10-10 12-12 سال کسی مدرسے میں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک ایک حرف دین کے متعلق سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہی تو مسجد میں بیٹھ کر کرے گا. اور یہ مرزا صاحب نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہیں، نہ کسی اپنے استاد سے پڑھے ہیں، یہ میکینیکل انجینئر ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ کوئی نئی نئی چیزیں تیار کرتے، الیکٹرانک، میکینک، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتے تو بڑا اچھا تھا. بنے ہیں میکینیکل انجینئر، اور اپنے گھر میں اور اپنے آفس میں، روم میں بڑے شاندار انداز سے چینل کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، اور اس میں بیٹھ کر اپنا دین کا سبق سنا رہے ہیں لوگوں کو. اور ہمارے نوجوان انجینئر مرزا صاحب کریکٹ بولتے ہیں، ریفرنس کریکٹ دیتے ہیں. ایک الف جس کو نہیں آتا ہے اس کو ہم اپنا بڑا سمجھ کر اس سے دین سیکھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس سے دین حاصل کر رہے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہے اور اپنے ویڈیو کلپ میں ایک عربی کے کچھ الفاظ، اس کا ترجمہ اس کو جو ہے ڈسپلے کرتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے. ارے بھائی، وہ کون سی کتاب سے لیا ہے؟ وہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ رائٹر کا نام معلوم نہیں ہے، کتاب کا نام معلوم نہیں ہے، اور انجینئر مرزا صاحب کو ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں. اس مردود نے، میرے دوستو بزرگوں، دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک صحابی کی شان میں اتنی گستاخیاں اس نے کی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کتنی روایتیں ہیں، اللہ کے رسول کے نسبتی برادر صالح ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کے زمانے میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اللہ کے حوالے ہیں.
ان صحابی رسول کے بارے میں اتنی زبان چلاتا ہے، اس کے ویڈیو کلپ میں میرے پاس بھی وہ ویڈیو کلپ موجود ہے، وہ کہتا ہے، یہ بدنصیب محروم القسمت انسان کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار چلاتا، چونکہ میں ان کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے میں اب ان کے خلاف زبان چلاتا ہوں۔ ایسی زبانوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا قہر ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت میں میدان محشر میں حضرات صحابہ کی جماعت ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہاں پتا چلے گا کہ اس کا ہاتھ چلتا تھا یا زبان چلتی تھی اور کیا اس کو سزا ملے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا یہ بدعتی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا یہ باغی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید ہم پڑھیں، اس میں تفصیل بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہجرت سے اور فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جن صحابہ نے اسلام قبول کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ ہجرت فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہوں۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، میرا اور آپ کا کیا مقام ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ صحیح پر تھے یا غلط پر تھے؟ کیا اس طرح کا کہنے سے میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا یا نہیں کہنے سے میرے ایمان میں کمی آ جائے گی؟ حضرات صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، قرآن کریم میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کے بارے میں فرمائی گئیں۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہیں اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ میرے اور آپ کے بارے میں کسی نے اللہ نے کہا ہے، کسی آیت میں کہا ہے، کسی حدیث میں کہا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہیں اور ہم اللہ سے خوش ہیں؟ ایسی مقدس ترین صحابہ کی جماعت میں یہ بکواس بک رہا ہے۔ انجینئر مرزا 2011 کا اس کی ویڈیو کلپ دیکھیے، اس میں کچھ اور بول رہا ہے، اور 2020 کے بعد سے اس کی ویڈیو کلپس دیکھیے، تضاد بیانی، 11 میں جو باتیں کہا ہیں اس کے خلاف الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے۔ جو سند یافتہ نہیں ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے اور صحابہ کی شان میں بکواس بکتا ہے، اور اس کی علمی لیاقت کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم اگر سفر میں جانا چاہتے ہیں، مجھے 2 رکعت نماز کتنے دور جانے کے بعد پڑھنا پڑے گا؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے؟ سفر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہوتی ہے نا جی بھئی، 77 کلومیٹر 77 اور پاؤ، اتنا آدمی اپنے شہر سے 77 کلومیٹر دور نکل جائے، تب اس کے لیے راستے میں اور جہاں جائے گا اگر 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہے تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ شہر سے نکل کر 20 کلومیٹر دور چلے جائے تو قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے گڑیاتم کتنا کلومیٹر ہے؟ 20 سے زائد ہے نا، تو ہم لوگوں کو گڑیاتم جا کر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ شاید یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں وہ اس مرزا کی اس ویڈیو کلپ کو اور مسائل کو دیکھ کر شاید وہ لوگ قصر نماز پڑھتے ہوں گے، گڑیاتم جا کر ویلور جا کر اپنی نمازیں قصر پڑھتے ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے، میں اور آپ اب ظہر کی جمعے کی نماز ہے، 2 رکعت جمعے کی پڑھنے کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے ایک ساتھ، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز بھی ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔
آپ مجھے امامت سے نکال دیں گے، کوئی اس کو گوارا کرے گا؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اگر شہر میں ہے اور زیادہ اس کو کام کاج ہے اور دقت ہے اور وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی کلپ میرے پاس موجود ہے، سن کر غور سے سننے کے بعد نوٹ کر کے میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تھک گیا ہے، زیادہ پریشان ہے، تو وہ ظہر کے وقت عصر ملا کر پڑھ لے، مغرب کے وقت عشاء ملا کر پڑھ لے، جائز ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی علمی لیاقت ہے. سارے علماء ایک طرف اور یہ انجینئر مرزا میکینیکل انجینئر، ارے کوئی الیکٹرک چیز بنا لیتا، کوئی پروڈکٹ نیا بنا لیتا جس سے امت کا فائدہ ہو جاتا تو تمہیں بھی کچھ پیسے مل جاتے، لیکن امت کو ایسے غلط سلط مسائل بیان کر کے فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، صحابہ سے بدظن کرا رہا ہے اور اسلام کے جو بنیاد ہیں ان سے دور کرا رہا ہے. علماء سے کبھی ملنے نہیں دیتا. جو بھی انجینئر مرزا کے فتنے کا شکار ہیں، جو مرزا کے ویڈیو کلپ دیتے ہیں، وہ علماء کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ علماء کے پاس مت جاؤ، علماء کے پاس مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس جائیں گے تو علماء کہیں گے کہ بھئی انجینئر مرزا کی یہ پوزیشن ہے، اس کی یہ حالت ہے، اس سے کیا تمہیں دین ملے گا. ہماری اس مجلس میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ حضرت صحابہ کچھ بھی ہو ان کی نیکی سے ہم بڑھ سکتے ہیں. انجینئر مرزا کہتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی قرآن موبائل فون میں دیکھ کر پڑھے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، موبائل فون میں قرآن اپلوڈ کر لیا، ڈاؤن لوڈ کر لیا، موبائل فون دیکھ کر اگر کوئی قرآن پڑھے تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب صحابہ کو جتنا ملتا تھا اس کا ڈبل ملے گا. اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس ہے اور ہمارے نوجوان سب یہی دیکھ رہے ہیں اور اب علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں. یہ اناپ شناپ بکیں اچھا، علماء کی مجلس میں آ کر صحیح معلومات حاصل کرے اچھا نہیں. یہ کہتا ہے کہ قرآن موبائل میں دیکھ کر پڑھنے سے ڈبل ثواب ملے گا صحابہ سے بڑھ کر، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں موبائل قرآن کہا تھا، وہ سن کر پڑھتے تھے، صحابہ حضور سے سن کر پڑھتے تھے، اس لیے ان کو اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب آج کے زمانے میں موبائل قرآن دیکھ کر پڑھنے پر ملتا ہے. یہ اس کی علمی لیاقت ہے، جہالت ہے. میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث بخاری اور مسلم کی سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. سنو، اللہ تعالی علم دین کو بندوں کے قلوب سے نہیں نکالیں گے. یعنی آدمی ایک عالم ہے جس کے دل میں دین کا علم ہے، وہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھا تو اس کا دل علم سے خالی ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تعالی علماء کو موت دے کر علم کو ختم کریں گے. عالم جب وفات پا جائے گا تو اس سے وہ علم ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ علماء کو موت دیں گے تو علم ختم ہوتا جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، جب ایسا حال آئے گا کہ کوئی ایک عالم بھی نہیں ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایسے زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. جاہلوں کو، انجینئر مرزا سب سے بڑا جاہل ہے، اس کو اپنا پیشوا بنائیں گے. کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْا فَسُئِلُوا، اس سے مسئلہ پوچھیں گے، سفر کی نماز کب قصر پڑھنا ہے، مسئلہ پوچھیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، اب وہ بغیر علم کے کہیں گے 20 کلومیٹر چلے جاؤ تو قصر پڑھ لوں، اور بستی میں تھکان ہو تو ظہر اثر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں. فَضَلُّوا، گمراہ ہوں گے. وَأَضَلُّوا، اور یہ گمراہ کرے گا.
آج نوجوان ہمارے چونکہ سوشل میڈیا کے لٹھو بن گئے ہیں، ان کو بغیر سوشل میڈیا کے نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ پینا حلق سے نیچے اترتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ انجینئر مرزا کے ماننے والے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، بس انجینئر مرزا کا سہارا اور تکیہ لے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ عظیم فتنہ ہے، یہ خطرناک فتنہ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ فتنہ ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گا، ہمیں دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا بنا دے گا اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو خود بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے اڑوس پڑوس کو بچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے یہ فتنے کی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایسے سینکڑوں اس فتین کی باتیں ہیں جسے سن کر دماغ خراب ہو جاتا ہے، دل بیزار ہو جاتا ہے۔ آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ ہمیں ان فتنوں سے صحیح معنوں میں حفاظت عطا فرمائے۔ قرآن کریم یقیناً ہماری ہدایت کے لیے کتاب ہے، قرآن کریم یقیناً ہماری ہدایت کے لیے کتاب ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں ذرا اندازہ لگائیے، ایڈوکیٹ کے پاس، وکیل کے پاس وکالت کا علم ملے گا، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کا علم ملے گا، انجینئر کے پاس انجینئر کا علم ملے گا، تو دین کا علم دین والوں کے پاس ملے گا، دین کا علم دین والوں کے پاس ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کا علم چاہتا ہے تو قرآن والوں سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں۔ انجینئر بیٹھ کر اپنا انجینئر کام کرنا چھوڑ کر قرآن کی، حدیث کی، اس کی تشریح اگر کرنے لگے تو یہی فتنے پیدا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔